جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی. اور سن لو پیاس کی بھی حقیقت. میں حضرت کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو کربلا بیچنے آیا ہے. جو پہلے بک کر کے آیا اس نے تجھے کیا کربلا سنا نہیں, وہ تو خود بیمار ہے, وہ تجھے کربلا سنائے گا. جو پہلے بک چکا ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا. اور کربلا سننی ہے تو کسی فقیر سے سن جا کے, وہ تجھے بتائے گا کربلا کیا تھی. جو اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے وہ تجھے کربلا, وہ تجھے تیری مرضی سنائے گا, وہ تجھے وہ سنائے گا جو تو سننا چاہتا ہے. تجھے کربلا سنانے کے لیے چلتا ہوں عارف کھڑی کے در میں, ان سے سن کربلا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طاقت دیا زور نہ لایا, بیٹھے مل رضائیں, پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. طاقت دیا. اور کون سا ماں نے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے؟ اور فرات منتیں کرتی رہی, امام اور ان چوڑوں کی کیا اوقات, مجھے آپ پہ بند کریں. میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں, اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں. میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے, جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاؤں. ہاں جی, ہاں جی. نہ کوئی ماں نے پتر جمے ہیں تے نہ کوئی ماں پتر جم سکتی ہی جڑا میرے امام تے پانی بند کرے. خود ہی چھوڑ دیا, خود ہی چھوڑ دیا. اچھا ادرا یہ ہماری حالت سننا, وہ تو قربان جاؤں. یہ رمضان آنے لگا جی. رمضان میں سب سے اوکھا وضو حضرت عصر کا وضو ہے, جس کو میں کہوں گا نا صحیح امتحان والا وضو, وہ عصر کا وضو ہے. پیاس بھی لگی ہے, بس بھی ہو گئی ہوئی ہے, گلا بھی خشک ہے, لیکن دیکھو یہ بندہ کر کیا رہا ہے, پانی منہ لے کے گیا ہے. حضرت 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 ہم وضو کر رہے ہیں, ہم وضو کر رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. میں نے منہ میں پانی ڈالا اور سب کو پتا ہے میں نے وضو کے لیے ڈالا ہے. اگر میں اندر لے جاؤں تو ان کو پتہ تو نہیں چلے گا, لیکن کیا ہے, میں منہ میں پانی رکھ کے باہر پھینک دیتا ہوں, میرے اللہ کی مرضی نہیں. ارے 2023 کا مسلمان, اور تم منہ میں رکھ کے پانی باہر پھینک رہا ہے اور کہہ رہا میرے اللہ کی مرضی نہیں. حسین کے لیے کہتا ہے بند کیا تھا, اوتھے بھی مرضی نہیں, اوتھے بھی مرضی نہیں. ارے ان کے تو جوڑے جنت سے آئیں, ان کا جھولا جبریل جھلائیں, ان کی چکی جبریل چلائیں, اور ان پہ وہ چوڑے پانی بند کرے. جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. لیکن دکھ یہ ہے کہ جس طرح امت کو پیاس اور بھوک یاد ہے, نہ امت کو سجدہ یاد ہے, نہ امت کو تلاوت یاد ہے. ایک سوال کروں گا جی, علماء سے برکتیں لینی ہیں. سوال آپ سے ہے, خود سے ہے, جتنی بہنیں میری اوپر بیٹھی سن رہی ہیں ان سے سوال ہے. 364 دن کی چھٹی میں نہیں پوچھوں گا, صرف پتر 10 محرم کا مجھے بتا دو کتھے بہ کے تلاوت کی تھی اس دن. پیاس بھی 10 محرم, بھوک بھی 10 محرم, سجدہ بھی 10 محرم, اور تلاوت بھی. بس اتنا مجھے جواب دے دو, میں اٹھنے لگا ہوں, بات ختم کرنے لگا ہوں. جواب دل میں دینا ہے. کتنے کی تھی تلاوت اس دن؟ افسوس حضرت, ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن نہیں کھولا. وہ دن جس دن حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, اور اتنا پیار میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے, نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے, لیکن آج امت گھروں میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ رہی. کیا مول ڈالا تم نے قربانی کا؟ اور قربانی قرآن کے لیے ہوئی, قرآن امت نے چھوڑ دیا. قربانی نماز کے لیے ہوئی, نماز امت نے چھوڑ دی. قربانی نانا جان کے دین کے لیے دی گئی,
دین امت نے چھوڑ دیا. ایک اور سوال جی، اسی سوال میں سے گل ختم. قتل حسین نسل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد. پھر ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، ادھر کون سا آپ کو بازار لگتا ہے بڑا بازار؟ ماشاءاللہ رسول نگر کا اپنا بازار بڑا ہے ماشاءاللہ. سچ آپ نے بتانا ہے، وہ دین جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا، آپ نے کبھی رسول نگر کے بازار میں اس کو دیکھا ہے؟ کسی شادی میں نظر آیا ہو؟ کسی میرج ہال میں؟ میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا. ابھی منڈی بہاؤدین سے ہو کے آ رہا ہوں، بازار کے وسط میں پروگرام کیا، میں نے ادھر بھی نہیں دیکھا. میں اس دن اسلام آباد گیا، مجھے ادھر بھی دین نظر نہیں آیا. میں اس دن کراچی گیا، نہیں دیکھا. ملتان گیا، نہیں دیکھا. ایبٹ آباد گیا، نہیں دیکھا. مانسیرے گیا، نہیں دیکھا. لاہور گیا، گوجرانوالا گیا، وزیر آباد گیا، اوکاڑا گیا، بورا گیا، وہاڑی گیا، پاکستان کا شہر شہر گھوم بیٹھا. وہ دین جس کو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا. اے رسول نگر والو، میرا آج تم سے سوال ہے، اور وہ دین ہے تو کدھر ہے؟ سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، لنگر بھی ہے، دین کدھر ہے؟ دین کدھر ہے حضرت؟ اور پھر اس کا جواب محمد بخش نے دیا. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے. شادیوں سے دین کو نکال دیا، کاروبار سے دین کو نکال دیا، رشتہ داریوں سے دین کو نکال دیا، اپنے چہرے سے دین کو نکال دیا، اپنے سر سے دین کو نکال دیا. ہماری بیٹیوں نے اپنے اوپر سے دین کو نکال دیا. دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. نہیں بیٹا، ہاتھ جوڑ کے جے عمل کی طرف آؤ. جتنی میری بیٹیاں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں، میری بیٹیوں تمہیں دیکھ کے پتہ لگنا چاہیے سیدہ کائنات کی بیٹیاں جا رہی ہیں، ان کی لونڈیاں جا رہی ہیں، ان کی باندیاں جا رہی ہیں. ہم نے ان کی نقل کرنی ہے، ہم نے انڈیا کے کسی ایکٹر کی نقل نہیں کرنی. ماشاءاللہ جی، مائیں بیٹھی ہیں ساری، بیٹے بھی بیٹھے ہیں. ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے جی؟ ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے؟ ذرا سننا میری سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا. فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود، بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود اور کبھی نوبت ہی نہیں آئی حسن بھی اماں فاطمہ کے سر کا کوئی بال دیکھ لے. سارے ماں والے بیٹھے ہیں. ہماری پنجابی مائیں بیٹا آ جائے تو کوئی اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی، حلال لینا چاہیے ان کو، لیکن بیٹا ہے اگر کو تو آگے سے چھڑکیاں ہے ڈا تو مولوی ہوں تیرے اگے ڈبٹا لواں، ایسے چولی چ لیٹدا رہے ہیں، اسی سینے سے تو نے 2 سال غذا لی، اب تیرے سامنے دوپٹا لوں. لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس حال میں پردہ کر گئیں، حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا. نہیں حضرت، لیکن اب دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے. تکے حضرت، تکے. کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتا. بلاتے ہیں ہم؟ کوئی نہیں بلاتا اس کو. ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے، ہم نے تو کنجریاں بلانی ہوتی. دین مصطفیٰ کو کون بلاتا ہے شادی پہ؟ حضرت اس کو نکال دیتے ہیں. حضرت بلاتا جی کو اس کو شادی پہ؟ بلاتے کوئی نہیں. ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے، بارات آئے گی، اوے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے. بہنوئی سالی خطرناک ترین رشتہ حضرت. لیکن کیا ہے
شادی کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ روکتی ہیں. کدھر سے لی یہ تم نے؟ بتاؤ مجھے دین محمدی میں یہ بات ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم ہے بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم ہے. لیکن سوال یہ ہے ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ جی ہمارا تو کام ہے کہنا پورا ویاد رجی کر کے نا انڈیا دے طریقے تے ہر 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 غلیظ حرکت کر کے بعد میں پھر یہ قوم ایک اور طوفان کیا برپا کرتی ہے ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں ہے جی. اللہ اللہ پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آیا لیکن ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں. حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آؤ. حضرت 5 وقت کی نماز پڑھو اللہ کا ذکر کرو درود پاک پڑھو. حضرت اور میں آخری بات کر کے حضرت کہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. یا حضرت چند لاکھ کا نقصان ہو میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے ہیں. اب حضرت بیٹھے ہیں میں ایک جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے. جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا نا. فرضوں کی عزت اپنی جگہ جی. جس نے آج فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ نہیں پڑھا پتہ کتنا بڑا نقصان ہوا. میں 33 کا نقصان نہیں صرف ایک کا بتانے لگا ہوں ایک کا. میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر صحابہ حاضر خدمت ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. صحابہ حاضر خدمت احد شریف غلامی میں حاضر وہ شانوں والا پہاڑ جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے ہم احد سے محبت کرتے ہیں. جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں حضرت سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ. پھر اس کے بعد K2 پھر اس کے بعد نانگا پربت. اگر بظاہر بلندی کی بات کی جائے تو احد شریف کو اتنی بلندی نہیں رکھتا ویسے تو اس کی بلندیوں کا کیا کہنا حضرت. یہ ہماری مری ہے اس کی 7000 فٹ بلندی ہے ہماری مری ہے. وہ جو بابو سر ٹاپ ہے وہ 13000 کچھ ہے حضرت. احد شریف کی اونچائی اتنی لیکن حضرت جی نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا نہ حضرت جی K2 جنت میں جائے گا نہ نانگا پربت جنت میں جائے گا نہ 7000 فٹ بلند چوٹی مری جائے گی نہ 13000 فٹ بلند چوٹی بابو سر ٹاپ جائے گی. محبت رسول انعام یہ دے گی احد شریف جنت میں جائے گا. صحابہ حاضر خدمت احد غلامی میں حاضر محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. کیونکہ اونچائی کہیں سے زیادہ کہیں سے کم کہیں سے اور کم کہیں سے اور زیادہ اس لیے حضرت اس کی اونچائی پہ کلام نہیں کیا گیا. اس کی لمبائی کتنی ہے 4.25 میل. وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے. اتنا بڑا پہاڑ. صحابہ نے عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے کون اس کی طاقت رکھتا ہے. فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب کیسے. فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے.
جتنا نہیں فرمایا، کیا کہا؟ زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول علیہ السلام جانے. ہو گیا نا نقصان حضرت؟ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. ہوتا تو ہو، ہاتھ جوڑ کے جو بھائی نہ کرو نقصان، آ جاؤ دین کی طرف حضرت. نقصان حضرت. اور پتہ قرآن کہتا ہے جس نے توجہ نہ کی پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے پھر بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اوے کاش میں نے کر لیا تھا، کاش میں نے کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ. اور اس کی حضرت جی کمال کی بلا تفسیر فرمائی مولانا روم نے حضرت، کمال جی تفسیر. آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ اس کی بیٹھی ہوئی تھی، انواع اقسام کی نعمتیں پڑی تھی، کھا بھی رہے تھے، گپیں بھی لگا رہے تھے. وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا. بابے کو دیکھ کے بادشاہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں؟ اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی علی جا. پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا بلا کے لا. بابا آ گیا. مولانا روم فرماتے جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا، بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے. اب وہ بابا میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہم ہی بال سفید کر لیے، وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا حضرت. پورے دنوں کا بابا حضرت. اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا حضرت. بادشاہ حق کا بکا رہ گیا. اس نے کہا وہ میں نے تو بابے کا شغل لگانا تھا، بابا میرے ہی لگا گیا. بات ختم ہو گئی، چلی نہیں آگے کوئی. بولنے روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی جس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکی ہے کیا. اور بادشاہ دن بدن قریب المرگ حضرت. دوائیاں بند کر دی گئیں. طبیبوں نے کہا جی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ صرف 3 دن زندہ رہے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا. دوائیاں بند. اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو، ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو. دن کا تعین کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا. مولانا روم فرماتے ہیں انہی ملنے والوں میں لال رومال والا بابا بھی آ گیا. اب بادشاہ ایک تو ملاقات، ایک دوسرا تھا بیمار، اس کو نہیں بابا یاد کوئی. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا پوچھنے لگا بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کتھے دی تیاری ہے؟ بادشاہ رو پڑا. اس وقت بڑا رونا آتا ہے بندے کو، لیکن کیا فائدہ اب کیا فائدہ، اب تو وقت گزر گیا. پھر بندے کو بڑا، او میری پہلی، او میری ٹرالی، او میری لینڈ کروزر، میری کوٹھی، میرے مرلے، میرے قلعے، میرے کنال، میرے بینکاں دے پیسے، بڑا رونا آتا ہے بندے کو. لیکن تب فائدہ اللہ حضرت انہوں نے منع کیا تھا. انہوں نے کہا تھا بندیا رہی ضرور دل نہ لائی، تو مسافر ہیں، تو پروڑا ہے، رہی ضرور دل اسی بھی نہیں منی. انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا بندے زمین پیر کے نیچے ہے، پہلی پیر کے نیچے ہے، اس کو پیر کے نیچے رہنے دینا، کہیں پہلیاں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. تیرا دل اتنی عام چیز نہیں کہ اس میں پہلیاں رہیں، بڑی خاص چیز ہے. میں رہوں گا، میرا محبوب رہے گا. اس زمین کو اٹھا کے کہیں دل میں نہ لے آنا. لیکن ہم نے بھی نہیں مانی، اٹھا کے لائے. پھر ہوا کیا؟ پھر ان پہلیوں نے، پھر ان زمینوں نے، ان قلعوں نے، ان مربوں نے میرا کچھ نہیں رہنے دیا. چاچے سے لڑ پڑا، تائے سے لڑ پڑا، ماموں سے لڑ پڑا، خالو سے لڑ پڑا، بھائی سے لڑ پڑا، بڑے سے لڑ پڑا، چھوٹے سے لڑ پڑا، بہن سے لڑ پڑا. رہ گئے قلعے، رہ گئے. اور ایسے بے وقوف آج تک قلعہ تو دور، اور قلعے میں سے کوئی مٹھی مٹی بھی ساتھ نہیں لے کے گیا. موڑیا بندے زمین تیرے پیر کے نیچے ہے، اے پیر کے نیچے رکھنا، دل میں نہ لانا، تو یہ تیرا کچھ نہیں رہنے دے گی. نہیں منی، نہیں منی. پیر نہ لڑے، برا نہ لڑے،
اور میری سمجھ سے میں حضرت صاحب باہر ہو کیا جاتا ہے حضرت. میرا بچپن یہ سردیاں گزری ہیں نا, سردیاں حضرت صاحب میں نے دیکھا ہے, میں بھی پنجابی ہوں. مثلا سویرے امی نے جاندے ہیں کہنا اوے پترو اج میں راتی تہاڈے لئی مولیاں والے پرونٹھے بناواں گی. اللہ حضرت جی میں بظاہر ایک بھائی ہوں, ویسے تو اللہ نے ڈھیر دے دیے مجھے. میں یہ ارد گرد بتا رہا ہوں آپ کو. پھر میں نے دیکھا ہے ہوتا کیا ہے. مثلا بڑا بھائی پہلے آ گیا, ماں کیا کہتی ہے, او پترا تھکے آیا میں چھوڑ دیاں پرونٹھا. وڈا کی کہندا اوے امی جی کی کردے ہو, وہ کلیاں کی مزہ آنا ہے میرے چھوٹے بھرا نو آندے اور رل کے کٹھے کھاواں گے. اسی طرح نا بچپن میں جو چھوٹا آ گیا ماں کہتی ہے اوے پترا چھوڑ دیاں پرونٹھا. چھوٹا کی کہندا امی جی کی گل کردے, بھائن بغیر تے برکی نہیں لگنی ہے. اور مینوں صرف اینا دس چھڑو وہ چھوٹے ہوندے جہدے بغیر پروٹھے نہیں کھاندے جاندے وڈیا ہو کے گلمے کیویں پڑ لیندے ہو. ایک گل مینوں دس چھڑو کہ وڈا وڈا نہیں رہندا, چھوٹا چھوٹا نہیں رہندا, وہ وڈا بھی وہی ہے چھوٹا بھی وہی ہے. صرف غلطی کی ہوئی زمین چوک کے وڈا بھی اندر لے آیا چھوٹا بھی اندر لے آیا. سزا ملی حضرت. اس لیے حضرت بات اور بڑھ جائے گی. یہ پیر کے نیچے ہے بھائیو, اینو پیر دے تھلے ہی رہن دئیو حضرت, اینو پیر تھلے ہی رہن دئیو. دل چ اونوں رکھیو حضرت, دل چ دے محبوب نو رکھیو حضرت, سونی لنگے گی. جے زمین چک کے اتھے لیاندی ککھ نہیں رہن دینا, کچھ نہیں رہنے دی. بادشاہ رو پڑا کیونکہ اس نے تو چھوڑ کے بھی بڑا کچھ جانا تھا. کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر پہ جا رہا ہوں. بابے نے کہا بادشاہ اگر تو سفر پہ جا رہا ہے تو آج وہ تیرا کدھر ہے پروٹوکول, وہ تیرے ہاتھی, وہ تیرے گھوڑے, وہ تیرا لشکر کدھر ہے آج. بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی آج میں اور سفر تے چلا ہوں, اس پہ یہ سامان نہیں جائے گا, اس سفر کا سامان اور ہے. بابا پھر بولا. اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں, سامان اور ہے, تو یہ بتا پھر اس سفر کا سامان کدھر ہے. بادشاہ رو پڑا. اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی, میں ساری زندگی اسی سفر کا سامان اکٹھا کرتا رہا, جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا ہے. بابے نے وہ لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہنے لگا بادشاہ یاد ہے یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے, یہ رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو رومال اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا, لیکن لے بادشاہ آج رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. جس کو اللہ نے وقت دیا, جس کو اللہ نے مہلت دی, جس کو اللہ نے عقل دی, جس کو اللہ نے شعور دیا, اور وہ وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے, اور جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا اکٹھا ہی نہیں کیا. یہ مثال دینے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں بندیا کہ تو یہ غلطی نہ کر دیں کہ تو وہی سامان اکٹھا کرتا رہیں جڑا ہے سفر والا ہے, اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا وہ سفر تے لے کے جانا ہے. روز چیک کرو حضرت جی, کوٹ اے سفر تے کڑی جان دے ہو گے نال. میں اگر کہہ بھی جاؤں یہ گھڑی آپ نے میرے ساتھ بھیجنی ہے, حضرت صاحب میں معافی مانگ کے کہتا ہوں یہ جو بعد والے ہیں یہ اتنے ظالم ہیں, میں نے حضرت ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. یہ اتنے ظالم ہیں بعد والے. اگر میں کہہ بھی دوں نا اور بھائی میری کڑی میرے نال بھیجیو قبر نہیں جانے دیں گے, مگر کہہ بھی دوں میری انگوٹھی نہ اتارنا ساتھ جائے گی, نہ کبھی نہیں. میرے سامنے کہیں اسپیشلی فیمیل مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی سویل ہو گئی, پھول گئی, میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. کچھ نہیں جی, بلکہ حضرت اس وقت جو سب سے سستی ترین چیز ہے وہ میرے پاس میری جرابیں ہیں, میں نے 200 میں خریدی تھی حضرت, اے بھی نیچے جانیاں نال جانا کی یہ فجر دیاں سنتا, جانا کی یہ فجر, جانا کی یہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, درود پاک, اہل بیت اطہار دی محبت, صحابان الوفا, صدقہ, خیرات, خدمت, صلہ رحمی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بھائی سارے اپنا اپنا معاملہ چیک کرو, وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہے جو
میں کسی کی بات نہ کروں، اپنی کر دیتا ہوں، جھوٹ نہ بولنا، صحیح تولنا، سب کو جو ہوئی ہے جڑا چھڈ کے جانا ہے، جڑا لے کے جانا ہے پلے ہی کھ نہیں ہے۔ الف آیا سیں تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر انگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ کسی نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ، وہ بلائے گئے، آپ نے فرمایا اپنی پوچھ سے کپڑا اٹھاؤ۔ جب انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما۔ وہ آگے سے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے۔ اتنے تو گل ہی کچھ نہیں یار، اس لیے بس گزارش ہے، کیونکہ میرا دل تڑپتا دیکھ کے کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے پڑھا کرو یار، اور پڑھ کے دکھایا کرو کہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ میرے حضرت ایک بزرگ ہیں، وہ یہ ماحول دیکھ کے نا وہ پھر بڑے دکھ سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں حضرت جی۔ اس لیے حضرت وقت جا رہے ہیں میاں، کر لو آج حضرت جی آج کا۔ اور حضرت جی حق اور سچ بات ہے، بس جب عمل کی بات کریں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے حضرت جی۔ اب دیکھو نا حضرت قاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے، ہائے ہائے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا حضرت، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ کہاں کھلتا ہے حضرت اب گھروں میں قرآن پاک؟ کھلتا ہے کوئی نہیں، ہم نے چھوڑ دیا۔ اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحابی ہیں جی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے اچھے قاری تھے حضرت۔ ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں، ان کو نہیں پتا، وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں حضرت۔ جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے حضرت۔ پتہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا۔ لیکن دکھ ہے حضرت، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا حضرت۔ میں آپ سب نے حضرت میرے لیے دعا کرنی ہے۔ ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی، یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں یہ والی، اگر دکان کھولی ہوتی میں بھی ہوں تک سارا پنڈال جنتی کر چھڑے ہونا تھی حضرت۔ میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی ہے، تو آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں بھی نہ، کیونکہ اگر دکان کھولی ہوتی پھر یہ تقریر کہاں ہونی تھی؟ میرے لو پاویں پڑھن پاویں نہ پڑھن، میں ہو گیا کر کے تقریر حضرت۔ ابھی تک دکان نہیں کھلی۔ ایک دوست حضرت میرے پاس آ گئے، مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا کوئی نگاہ مار کے ویکھو ہاں، حالات بڑے خراب نے، میں تے سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندی۔ میں یار نگاہ نگو والی گل تے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن ایک میری بات کا بھائی اللہ نے دل میں ڈالا نا حضرت، اس کی بھی نیت اچھی، اس گناہگار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی، اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار گل سن، تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا گھر جا، حالانکہ میرے لیے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا، میں ٹیلی فون رکھوں گا ہی ہاتھ میں، تیرا میں انتظار کروں گا، مجھے صرف جا کر اپنے گھر دیکھ کے اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں۔ کو میرے ہاتھ 2-2.5 گھنٹے اس کو لگے ہوں گے۔ پہنچ گیا، فون آیا، جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں، ہال میں، یہ دیکھیں ہیں ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 ہیں، کھولتے کتنے قرآن پاک ہو؟ کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہو حضرت جی؟ وہ پھر کو منٹ 1.5 بار نا بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے اللہ یہ بڑی بات ہے، اس نے جھوٹ نہیں بول دیا، آگے سے بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے نہیں حضرت تو میں بھی کام دے سلسلے تھک جانا وہاں، بچوں کی امی نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے، قرآن نہیں کوئی کھلتا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں رب کریم
موبائل چھوڑتا نہیں، رب کریم ٹی وی چھوڑتا نہیں، ٹی وی چھوڑتا ہے، ریموٹ چھوڑتا ہے، موبائل چھوڑتا ہے، ریموٹ، فیس بک چھوڑی تو یوٹیوب چھوڑی تو واٹس ایپ چھوڑی تو انسٹاگرام چھوڑا تو پھر ٹی وی، کبھی موبائل، کبھی ٹی وی، مجھے کھولتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اتنا بتا، جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں، اس کی پوری کدھر سے پڑے گی؟ اور حضرت آپ شاید مجھے نہ کہیں، میرے جانے کے بعد کہیں لو جی مولوی نویں گل نہیں سنا گیا، یہ قرآن شکایت کیسے لگا سکتا ہے؟ اور بھائی شکایت والی بات رہ گئی پیچھے، مفتی امین صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کا زندگی میں یہ معمول رہا، اس نے ہر شام، اس نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی، مر گیا، حساب و کتاب کا وقت آیا، نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، آرڈر جہنم میں جانے کا آ گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، عرض کرے گی رب کریم یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، میں اس کو نہیں جہنم میں جانے دوں گی۔ حکم آئے گا نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، جہنم میں جانا پڑے گا۔ سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی؟ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے مجھے قرآن سے نکالو، صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر بروز قیامت سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے، آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا؟ بس آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا؟ نہیں۔ چلو میں حضرت ایک دن کی بات کر لیتے ہیں، باقی کی چھٹی دی میں نے، حالا پائی میں نے چھٹی دی ہے، اتھو چھٹی کوئی نہیں جے، میں چھٹی دے رہا ہوں آپ کو، سال میں 365 دن، میں نے 364 کی چھٹی دی، صرف ایک دن کا اپنا حساب کر لیتے ہیں۔ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے جی۔ 10 محرم گزری جی، ٹھیک ہے جی، 10 محرم گزر گئی، بس گزر ہی گئی ہے، کیا ہم نے پھر کچھ نہیں، کوئی کٹھے ہوئے، کوئی لائحہ عمل بنایا، کوئی ویژن، کوئی مقصد، کوئی فکر، کوئی انداز۔ بھائی بڑے یزید ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے شمر ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے ابن زیاد ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟